मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब के बयानात के लिए हुज़ैफ़ा वस्तानवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من يشاء من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ القویٰ کے شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ویسے تو دنیا میں ہر دن اور ہر خطے میں مختلف مناسبتوں سے مختلف قسم کی محفلیں سجائی جاتی ہے، مگر ہماری یہ محفل ان تمام محفلوں میں سب سے نرالی محفل ہے، اس لیے کہ اس محفل کا تعلق کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اس محفل کا تعلق خالق اور مالک سے ہے، رب ذوالجلال سے ہے کہ الحمدللہ ہماری اس محفل میں اس وقت تقریباً 419 طلبہ قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی فضیلت اور اس کی برکت سے مالا مال ہونے جا رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ اپنا فضل اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا تعلق خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ حبیب مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا اس کے سلسلے میں سورہ شورى کی یہ آیت بڑی حیرت انگیز ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر اپنی جانب سے روح کو نازل کیا۔ ہمارے مفسرین اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روحن کا مطلب یہاں پر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں روح سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے انسان کا مٹی سے بنا ہوا جسم بیکار ہے اگر اس میں روح نہ ہو، اگر اس میں جان نہ ہو تو یہ جسم اسے لاش کہا جاتا ہے، اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ساری چیزیں زندگی میں جو ہے وہ ساری موجود ہے، مگر اس میں نقل و حرکت نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، تو اسے لاش کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے لا شیء، یعنی کچھ نہیں۔ تو ویسے دیکھا جائے تو غلط معلوم ہوتا ہے کہ ساری اس کی پورا وجود موجود ہے اور اسے لاش کہا جا رہا ہے۔ کیوں اسے لاش کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ روح سے محروم ہے، وہ جان سے محروم ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ایک انسان کے جسم کے زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، ایسے ہی ایک معاشرے کے
اللہ کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے، اور وہ روح اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ تو اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ قربان جائیے قرآن کریم کے اس اسلوب بیان پر کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو فضیلتیں مل رہی ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو مقام اور مرتبہ مل رہا ہے، اس مقام اور مرتبے میں اگر سب سے زیادہ اہمیت کی کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اگر اس کتاب کا نزول آپ پر نہ ہوتا تو اللہ خود فرماتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک وحی کے نزول سے پہلے اور دوسرا وحی کے نزول کے بعد۔ آپ کے وحی کے نزول سے پہلے 40 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی صداقت اور امانت داری اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے اہل مکہ آپ سے واقف تھے، مگر جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو قرآن کے نزول کے بعد صرف اہل مکہ ہی آپ سے واقف نہیں ہوئے بلکہ پوری دنیا کے انسان واقف ہوئے۔ صرف اس زمانے کے انسان واقف نہیں ہوئے بلکہ 1440 سال کے بعد بھی روئے زمین میں بسنے والے اکثر انسان آپ کی ذات سے واقف ہے، اور قیامت تک ہر انسان آپ کی ذات سے واقف ہوتا رہے گا۔ وہ برکت ہے اللہ کی کتاب۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ انسان کی روح کے لیے بھی روح ہے، انسان کی روح کے لیے بھی روح ہے۔ آپ کہیں روح کے لیے روح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روح کے لیے روح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روح اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ روح اسی وقت زندہ رہتی ہے جب اس روح کا تعلق وحی اور اللہ کی کتاب سے ہو۔ اگر اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہ ہو تو یہ روح رہ کر بھی انسان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں جب کسی سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے آدمی تو کیا کہتا ہے؟ روح الروح وبلسم الجروح، کہ آپ تو میری جان کی بھی جان ہے اور آپ تو میرے زخموں کے لیے مرہم ہے۔ تو قرآن کریم یہ ہر مسلمان کے لیے روح الروح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ نے فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنی کتاب سے اللہ رب العزت نے جوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو پڑھنے، اللہ کی کتاب کو پڑھانے اور اللہ کی کتاب کو سننے اور سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب کیا۔ ہم کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا۔ اگر اللہ منتخب نہ کرتا تو کبھی بھی ہم اس راستے پر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب انسان قیامت کے بعد ساری منزلوں سے طے قبر کی زندگی اور اس کے بعد حساب اور کتاب اور میزان، ان تمام چیزوں سے گزر کر جیسے ہی جنت میں پہلا قدم رکھے گا تو وہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ ٹھنڈا سانس لے گا، اس لیے کہ بڑی کٹھن منزلیں ہوگی اور وہ ایسی سب تمام منزلوں سے پار ہو کر جب جنت میں داخل ہوگا تو ایک ٹھنڈا سانس بھرے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، بھائی بچا کر پہنچ گئے یہاں پر، ورنہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو کہے گا اے اللہ تیرا ہی شکر ہے، اور اسے اللہ رب العزت کی ذات کے احسانات کا استحضار ہوگا اور کہے گا یہ تو تیرا فضل تھا اللہ، تو میں یہاں تک پہنچا، ورنہ اتنی کٹھن منزلوں کو طے کر کر یہاں تک پہنچنا یہ میرے بس میں تو نہیں تھا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور ہم ہمیشہ چلتے پھرتے اپنی زبان سے بولتے رہے الحمدللہ۔ جب بھی یاد آئے کہ اللہ نے کتاب اللہ میرے سینے میں محفوظ کر دیا، اللہ نے قرآن کو پڑھنے کی توفیق مجھے مرحمت فرمائی، تو ہم اپنی زبان سے کہے الحمدللہ۔
پڑھنے والا بھی کہے، پڑھانے والا بھی کہے، انتظام کرنے والا بھی کہے، اور اس در و دیوار سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو کما حقہ پڑھنے کی اور قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ اہل قرآن یہ اہل اللہ ہے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ہمارے علماء نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ آخر قرآن کریم کا حافظ، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اسے اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کیا۔ جیسے جلسہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں 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 مہمان خصوصی ہے، ایسے ہی اللہ کے خصوصی بندوں میں اسے شامل کیا۔ تو اللہ نے ان خصوصی بندوں میں شامل کیا اہل قرآن کو۔ اس کی ایک سیدھی سی وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ قرآن سے تعلق رکھنے والا گویا کہ اللہ کے کلام سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات اپنے کلام سے تعلق رکھنے والے سے نہیں محبت کرے گی تو اور کس سے محبت کرے گی؟ لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اندر 5 صفتیں پائی جائے وہ اہل اللہ و خاصتہ۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم اہل اللہ و خاصتہ میں سے ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلی صفت کیا ہے اس کی؟ یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہو۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم کو زندگی بھر ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ آج روئے زمین پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جو زندگی پر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اس کی انہیں فکر بھی نہیں ہے، اس کا انہیں کوئی کسی قسم کا کوئی ملال بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لم يبق من الاسلام الا اسمه ولم يبق من القرآن الا رسمه، کہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے اور قرآن پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس زمانے سے تو پہلے آ گئے کہ جب قرآن کے پڑھنے والے، مگر آج بھی دنیا کے خطوں میں بہت سارے ایسے خطے پائے جاتے ہیں جہاں پر مسلمان ہو کر بھی ان کا قرآن سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ لہذا اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ ہمارے اکابرین نے ان مدارس کو قائم کیا، اور ان مدارس کی برکت سے ہم نے قرآن کریم کو پہچانا، قرآن کی اہمیت کو جانا، اور الحمدللہ آج بڑی تعداد میں ہمارے اس ملک میں قرآن کریم کے حفظ کے چرچے ہیں، اور جگہ جگہ پر مدرسوں کے اندر میں ہزاروں نہیں 10 ہزار کی تعداد میں ہر سال ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کی حفظ کی برکت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ابھی 15 دن پہلے میں ازبکستان گیا تھا۔ امام بخاری، امام ترمذی اور امام دارمی، امام صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے کبار محدثین کہ ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی تقریباً کتابیں اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے محدثین اور علماء کی ہیں۔ ہم ایک قبرستان میں گئے تھے جہاں پر 300 محدثین ایسے مدفون تھے جن کا نام محمد تھا۔ ایک ہی قبرستان میں کتنے لوگ؟ 300۔ بہت دنوں سے سنا تھا لیکن ہم خود وہاں پر گئے۔ 300 محدثین ایسے تھے ایک ہی جگہ پر جن کا نام اس زمین کا وقف کرنے والے واقف نے کہا کہ میرے اس قبرستان میں وہی آدمی دفن ہوگا جس میں 2 شرطیں پائی جائیں، ایک تو اس کا نام محمد ہو اور دوسرا اس کا تعلق علم حدیث سے ہو۔ تو ایک ہی شہر کے اندر میں کتنے لوگ ایسے 300 لوگ اس زمانے کے اندر میں پائے گئے جن کا نام محمد تھا اور جن کا تعلق علم حدیث سے تھا۔ ایسا علاقہ جو آج سے 150 سال پہلے علوم اسلامیہ کا مرکز تھا، آپ مانیں گے نہیں، آج کسی باشرہ انسان کی نظر، اب ہماری نظریں وہاں پر کسی باشرہ انسان کو تلاش کرتی ہے۔ کوئی انسان ہمیں ایسا نہیں نظر آئے گا جو مکمل طور پر اسلامی تشخص کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ قرآن کریم یعنی وہاں پر اگر احسن القواعد بھی پڑھانا ہے تو حکومت سے پرمیشن لینا پڑتا ہے۔
ورنہ آپ پڑھتے نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے. بڑی عجیب صورتحال، جبکہ 92% مسلمان ہیں وہاں پر. تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں. ہمارے بزرگوں نے اس طریقے سے اس ملک کی آزادی سے پہلے اور اس کے بعد بھی اس کے قانون بنانے میں اس طریقے کی لچک رکھی کہ الحمدللہ آج ہم 70 سال کے بعد بھی پوری آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر میں اپنے تشخص کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب اگرچہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے اپنے تشخص کو اس ملک میں ہر اعتبار سے برقرار رکھنے کی، بہرحال انشاءاللہ. تو اس لیے سب سے پہلی بات کہا کہ اس کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہو، قرآن کی تلاوت کا عادی ہو. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کم از کم 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا ضروری. اگر وہ 40 دن میں بھی قرآن ختم نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کس معنی میں کہتا ہے؟ حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر ہفتے میں ہر صحابی کم از کم ایک قرآن ختم کرتا تھا. یہ منزل کا جو نظام ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ وہ ایک ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے. آج ہمارے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے مگر اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اس لیے امت کو اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے حفظ کا جذبہ اس کے اندر ہو اور وہ جتنا ہو سکے قرآن کریم کو حفظ کرے تو پھر وہ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہوتا ہے. الحمدللہ جامعہ اس سال جامعہ کی نگرانی میں تقریباً 530 طلبہ حفظ مکمل کر رہے ہیں اور جامعہ کی فروعات میں 615 طلبہ حفظ مکمل کر رہے ہیں اور اس طرح سے 1100 سے زیادہ طلبہ جامعہ اور جامعہ کی برانچوں کے اندر میں قرآن کریم کا حفظ اس سال مکمل کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے طلبہ نے حفظ مکمل کیا. ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا، کہیں 30 بچے کہیں 32 بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا اور اب تک کے جامعہ کی زیر نگرانی پچھلے 35 سے 40 سالوں میں تقریباً 27,000 سے زیادہ طلباء نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں نہ اس پر فخر کرنا چاہیے نہ ہمیں اس پر کسی قسم کا کبر آنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق، اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب ایک نبی یہ کہہ سکتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، تو میں اور آپ کون ہیں جو یہ کہے؟ آدمی کسی بھی چھوٹے یا بڑے دنیاوی یا اخروی کام کو کرے اور کرنے کے بعد یہ کہے میں نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کیے پہ پانی پھیر دیا. اللہ رب العزت انانیت سے، اللہ رب العزت کبر اور فخر سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہو، دوسری قرآن کریم کا حفظ ہو، تیسرا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی عادت. ورتل القرآن ترتیلا. آج امت میں 90% سے زیادہ افراد وہ پائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. اور چوتھا فرماتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر ہو اور اسے سمجھے وہ. اور پانچواں فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے. کہا جس میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہے وہ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر ان 5 صفات کو پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے عزیزو حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے اور وہاں پر 50,000 سے زیادہ آفیشلی اعتبار سے، ان آفیشلی اعتبار سے ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ نفوس شہید ہو چکے ہیں. 23 لاکھ انسان بغیر گھر کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ نہیں ہے، مگر ان کے ایمانی جذبے اور جرأت پر قربان جائیے. وہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی بھی آج تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں دے سکا جس میں وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اچھے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے علماء نے آج سے 35 سال پہلے وہاں پر قرآن کریم کے حفظ کی تحریک شروع کی کہ ہر بندے کو یہاں حافظ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا دشمن سے جو تعلق جو ہمارا مقابلہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور ہم اس کا مقابلہ ظاہری اعتبار سے نہیں کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر 90% سے زیادہ افراد، بوڑھے، مرد، عورت سب قرآن کریم کے حافظ ہیں، جس کی برکت ہے کہ وہ ان تمام حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب قرآن کریم اس کی سمجھ کے ساتھ
دل و دماغ کے اندر میں پیوست ہوتا ہے تو انسان کے سامنے سوائے اس بات کے کہ میرا خالق اور مالک راضی ہو جائے، دنیا کی کسی قسم کے کسی حالات سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ کل ہی بخاری شریف میں ایک روایت آئی کہ حضرت ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے موقع پر بھیجا تو دشمنوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آپ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے کہ اچانک ایک دشمن نے پیچھے سے آپ کو نیزہ مارا، اور ایسا زور میں نیزہ مارا کہ آپ کو یہاں پر مارا اور وہ آگے کی طرف نکل گیا۔ قربان جائیے میرے اس صحابی پر۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ان کے چچا تھے حضرت انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں جیسے ہی نیزہ لگا اور انہیں محسوس ہوا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں بچ سکتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں انسان مر جانے کو ناکامی سمجھتا ہے، دنیا میں انسان اس کو شکست سمجھتا ہے، مگر وہ صحابی سمجھ رہے تھے اگرچہ یہ مجھے دھوکے سے مار رہے ہیں مگر مجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تو میں مر بھی جاؤں تو میں کامیاب ہوں۔ تو مرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے حضرت صحابہ میں سے ایک صحابی کو جب کفار مکہ نے قتل کرنے کے لیے لے گئے تو امام بخاری نے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے، ان سے پوچھا کہ ہم آپ کو کیسے مارے؟ قربان جائیے کیا بہترین بات انہوں نے ارشاد فرمائی، فرمایا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مقتلی، کہا کہ میں مسلمان ہو کر مارا جاؤں، تمہیں جس طرح سے مارنا ہو مارو، مجھے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، میں ہر قسم کی اذیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اللہ کے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے۔ اہل غزہ میں اس ایمان کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے تعلق ہے، لہذا ہم بھی اپنے تعلق کو اللہ کی کتاب سے مضبوط کریں تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا سکے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں اس نسبت سے یہاں پر جمع کیا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر ہفتے قرآن کریم کا ایک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم قرآن کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن نے ابو بکر کو صدیق بنایا، یہی وہ قرآن ہے جس نے عمر بن الخطاب کو عمر فاروق بنایا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت عثمان کو عثمان غنی بنایا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت علی کو علی مرتضیٰ بنایا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت ابو ہریرہ کو راویۃ الاسلام بنایا، یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت بلال کو بلال بنایا۔ تو اسی کتاب کی برکت سے پورا معاشرہ، پورے صحابہ میں زندگیوں میں جو انقلاب آیا وہ صرف اس کتاب کی برکت سے آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی کتاب کے ساتھ والہانہ تعلق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی کوتاہی اور غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے ان طلبہ کے سینے میں قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ فرمائے، اور اللہ قیامت کے دن بھی ایسے مواقع فراہم فرمائے کہ اللہ یہ کہہ دے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور جنت کی اونچی سے اونچی منزل پر پہنچتا چلا جا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ایسے سنہرے مواقع کو مرحمت فرمائے، اور اللہ ہمارے جامعہ اور جامعہ کی تمام شاخوں کی حفاظت فرمائے، اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، اور جو معاونین ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے طلبہ کے اساتذہ اور ان کے والدین کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔